الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز روزے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ہر ہفتے شام 6 بجے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا، اور ماہ رمضان کے یہ 4 پروگرام ہیں۔ آج کے پروگرام میں روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آئندہ آنے والے پروگراموں میں انفرادی اور اجتماعی فوائد کیا ہیں، معاشرتی طور پر روزے کے کیا فوائد ہیں، اور دیگر جتنے بھی فوائد ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حکم ہے کیا۔ تمام احکامات کی قدر و منزلت، اہمیت، اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہیں۔ روزہ بھی ان تمام احکامات میں سے ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے، جس کی اہمیت سب سے جداگانہ ہے۔ روزہ ایک بڑی اور ایک افضل ترین عبادت ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ اصل میں ہے کیا۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ روزہ ہے کیا، تو پھر اس کے مقصد، اس کے فوائد، چاہے وہ جسمانی طور پر ہوں یا روحانی طور پر ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں وہ سمجھ جاتا ہے، اس کی اہمیت سمجھ جاتا ہے، تو یہ عبادت بجا لانا اس کے لیے نہ صرف تسکین کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ روزہ بہرحال اس نے ہر صورت میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ روزہ ہے کیا۔ کیا صرف کھانے پینے کی اشیاء کو ترک کرنا ہی روزہ ہے، یا روزہ کچھ اور ہے؟ یہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آج اس پروگرام میں کہ روزے کی اہمیت اور اس کے فوائد روحانی طور پر اور جسمانی طور پر۔ جب جسمانی طور پر بات کرتے ہیں تو جسم کے مختلف جو ہیں جو پارٹس ہیں باڈی کے، ان تمام علیحدہ علیحدہ پارٹس کے فوائد ہیں۔ یعنی کہ انسان جو ہے جسمانی طور پر جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی مختلف پارٹ میں کیا کیا فوائد پہنچتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، فون کریں، اور میرے ساتھ انتہائی قابل عزت، قابل قدر شخصیت، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان سے یہ روزے کے حوالے سے آج جاننا چاہیں گے۔ آپ بھی فون لائن کے ذریعے جو بھی سوال ہو روزے کے حوالے سے ان سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج ہمارا ماہ رمضان مبارک میں یہ پہلا پروگرام ہے جو روزے کے حوالے سے ہیں۔ ہم لوگوں کی فون کالز بھی لیں گے، ان کے سوالات بھی لیں گے جو روزے کے حوالے سے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ روزہ اصل میں ہے کیا سب سے پہلے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ روزہ حقیقت میں ہے کیا؟ کیا کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کرنا روزہ ہے، یا کچھ اور ہے روزہ؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
اما بعد، آپ کا سوال جو ہے بہت ہے تو مختصر، مگر اس کا جواب بڑا طویل ہے۔ ویسے عربی میں الصوم کے معنی ہیں مطلقاً جس کو کہتے ہیں رکنا، کسی چیز سے اسٹاپ کرنا۔ اس کو پھر اسلام نے جب استعمال فرمایا اصطلاحی طور پر، اس کو بھی ایک پوری کیفیت کا نام ہے روزہ، کہ یعنی صبح صادق سے لے کر رات تک کچھ ظاہری اعمال ہیں اور کچھ باطنی اعمال ہیں۔ ظاہری اعمال ہیں کھانا پینا، اس سے جو ہے وہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، میاں بیوی کا ملنا یا سر کو پانی میں مکمل یعنی جیسے ڈبو دینا، سبمرجنگ آف ہیڈ، یا کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے انسان پر غسل واجب ہو جائے، تو یہ چیزیں ہیں جو تقریباً روزے کو باطل کرتی ہیں۔ جان بوجھ کر جو ہے وہ قے کرنا، ایسے آ جائے تو باطل نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو خیر کچھ تھوڑے سے اعمال ہیں، لیکن اصل میں جو اصطلاحی طور پہ شریعت کی اصطلاح میں روزہ ہے وہ بہت بڑی ایک تربیت کا نام ہے۔ انسان، آپ ذرا ابتدا سے دیکھیں آپ کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ٹوٹلی دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ کسی دوسرے حیوان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اپنی ٹانگوں پر چل کے وہ اپنی غذا کی تلاش میں چلتے چلتے ماں کے جو ہے دودھ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ تقریباً سالوں تک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں پہ اور دوسرے لوگوں پر۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ اس کو اچھی غذا دی جائے یا بری غذا دی جائے، اچھا اخلاق اس کو جو ہے وہ عادت بنائی جائے، وہ ان تربیت کرنے والے لوگوں پر ماں باپ بھی ہیں، دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں اس میں۔ لہذا انسان کی تربیت جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے تھوڑا سے پہلے سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتی، پیدا ہوتا ہے تو سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، کہ وہ یعنی بچے کی بدبختی اور نیک بختی کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے، اصل میں ماں کی سوچ، ماں کا اخلاق، ماں کی غذا، اس سب کا اثر جو ہے بچے پر ہوتا ہے۔ کیا کھاتی ہے، کیسے سوچتی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یعنی اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب میاں بیوی فیصلہ کریں کہ ایک بچے کو انہوں نے اللہ سے لینا ہے، تو وہاں سے ان کی سوچ صحیح ہونی چاہیے، یعنی ذکر اللہ ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، کہ جب اس انسانی بچے کا آغاز ہو تو اس وقت جو ہے وہ ماں باپ یاد خدا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو اس انداز سے پھر ماں کے پیٹ میں ماں کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے احساسات، اس کی خوشی غمی، سب اس کے احساسات جو بچے پر اثر ہوتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے وہ اگر صالحہ ہے، رکوع اور سجدے کرنے والی ہے، بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ، اگرچہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مثالیں دی جائیں، سمجھ آنے والی بات ہے۔ آج کے نالج نے تو پوری طرح اس کو واضح کر دیا ہے کہ ماں کے احساسات، ماں کی خوشی، ماں کی غمی، سب کا اثر ہوتا ہے اس پر۔ اللہ والی خاتون ہو، اللہ سے محبت کرنے والی ہو، تو بچہ بھی اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے گا ماں کے پیٹ سے۔ پیدا ہوا، اب ماں اٹھاتی ہے، بسم اللہ کر کے اٹھاتی ہے، دودھ دیتی ہے۔ تو انسان تعلیم و تربیت کے بغیر انسان نہیں، بلکہ سٹل، چونکہ انسان ان پرنسپل، جس کو کہتے ہیں حیوان الناطق عربی میں کہتے ہیں، بولنے والا حیوان، باقی انسانوں سے، باقی حیوانوں سے مختلف اس بنیاد پہ ہوتا ہے
کہ یہ عقل و منطق رکھتا ہے، سوچ سمجھ کر بولتا ہے، حیوان و ناطق۔ یہ حیوان ناطق جو ہے حیوانیت سے تب نکلتا ہے جب اس کی جو ہے تربیت صحیح طریقے سے ہو۔ تربیت صحیح نہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے انسانوں کے جگر کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تربیت صحیح نہیں ہوتی، انسان تعلیم و تربیت سے بنتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ تو پہلے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے اور بلوغت تک پہنچتا ہے تو وہ پروگرام جو الہی ایجوکیشن کا پروگرام، تربیت کا پروگرام ہے، وہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ انسانی تعلیم و تربیت کے جو ہے وہ پروگرام ہیں۔ خالی اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ بس روزہ رکھ لیا اور ثواب مل گیا، بالکل ثواب ملتا ہے، ظاہر ہے کہ ثواب کے لیے اللہ راضی ہو جائے تو اسے کیا، لیکن یہ انسانی تعلیم و تربیت کے پروگرام ہے۔ انسانی تعلیم و تربیت یہ ہوتی ہے جب ہوش آتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس کے پہچاننے کے لیے تاکہ وہ فیل کرے کہ میں یعنی اپنے دل و دماغ میں کہ واقعی میں کسی کا غلام ہوں، کسی کی مخلوق ہوں، کوئی میری لک آفٹر کر رہا ہے، تاکہ اس سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ اسی میں آتی ہے نماز۔ نماز جو ہے وہ انسان کو رب العالمین سے باتیں کرنا سکھاتی ہے۔ اس کو قرآن لقاء اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ سے باتیں کرنا سکھاتی ہے۔ اگر انسان ہوش حواس کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوں، نہیں تو غفلت میں پڑھتا ہے۔ بہرحال پڑھتا تو ہے، وہ تو بیکار ایسے لوگ بھی ہیں کلمے پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی نماز کا اصل فائدہ یہ ہے کہ محسوس کرے کہ میں رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس کا اگر اثر دیکھنا ہے تو عملی طور پہ امام علی علیہ السلام کی نماز میں انسان دیکھے اور حضور کی نماز میں انسان دیکھے، اور امام حسن علیہ السلام، بہت سے واقعات ہیں ائمہ کے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتے تھے تو ان کے رنگ لال پیلے ہوتے تھے، یعنی آتے جاتے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ رب العالمین سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سوچ ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو ساتھ بیٹھنے والا وضو کر رہا تھا تو دیکھا تو رنگ بدل رہا ہے، جیسے کہ انسان سخت پریشان ہو۔ پوچھا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں رب العالمین سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سوچ جو ہے انسان کو اس انداز سے جو ہے وہ جب یہ سوچ بندے کی پیدا ہوتی ہے تو یہ سوچ نماز بھی پیدا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے، جسے ہم فروض الدین گنتے ہیں، نماز روزہ۔ روزہ بھی ایک ایسی تربیت کا نام ہے کہ جو انسان کو رب العالمین کے بہت قریب کر، جیسے نماز تو خیر بہت بلند عبادت ہے، مگر روزے میں انسان جو ہے وہ یعنی نماز پھر بھی کیا ہوتا ہے، انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فیل کر رہا ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ کوئی نہ بتائے تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔ ایسی عبادت اس کے اپنا، اس کو کہتے ہیں کہ خالصتاً للہ، یعنی الہی محبت کے میں خالص ایکشن، محبت خدا میں بالکل پیور ایکشن جو ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مدد فرمائی ہے ہماری کہ اس انداز سے تم روزہ رکھو گے تو یہ خالص ایک ایکشن جو ہے وہ میرے لیے ہو جائے گا، اور اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے حدیث پاک میں آیا ہے، اور میں اس کی خود جزا دوں گا، اپنے دست قدرت سے خود جزا دوں گا۔ اب مسئلہ عرض کرنے کی یہ ایک بس بات چل رہی تھی کہ تربیت، تعلیم و تربیت، اگر اجازت ہو تو لے لیں۔ تعلیم کار بڑی جلدی شروع ہو گئی۔ اچھا، کچھ جاننا بھی چاہیں گے نا؟ تو ہماری بات تو ہو نہیں سکی، چلیں جی۔ ارے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں علامہ صاحب کی خدمت میں بھی سلامت کرتا ہوں، یا علی مدد۔ اور ایک سوال پوچھنا تھا کہ روزے کے دوران، کیونکہ جب سحری کے بعد جب سو جاتے ہیں تو سو کر اٹھتے ہیں، تو کیا ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کام وغیرہ کی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، وہاں پر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بات وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے، تو کیا ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں
سحری کے بعد جب اگر سو کر اٹھیں دن کو تو؟ میں پوری طرح آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سحری کے بعد جب نماز وغیرہ پڑھ کر، کیونکہ بندہ سو جاتا ہے کیونکہ 9-10 بجے جب وہ اٹھتا ہے کام پہ جانے کے لیے، جی جی، تو کیونکہ ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ کچھ نان مسلم بھی ہیں، ٹھیک، تو کیا ہم پھر جب سو کر اٹھتے ہیں دوبارہ صبح 9-10 بجے تو کیا ہم ٹک پیس وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، چلو ٹھیک ہے، یہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ مولانا جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے تمام کالرز کے، ان کے جوابات آخر میں دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی قبلہ، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ تربیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، یہاں بات پوچھی تھی کہ نماز اور روزے کی جو تربیت ہے، روزے کی تعلیم و تربیت کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک زبردست تربیتی اور تعلیمی پروگرام ہے جی، اس کو بہرحال عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، یقیناً عبادت ہے، جو اللہ کے حکم سے کی جائے عبادت ہوتی ہے۔ اس دیکھیے تربیت ایک فرد کی ایسی کی جاتی ہے کہ وہ فرد اس کے لیے بھی مفید ہوتی ہے وہ تربیت، سوسائٹی کے لیے بھی مفید ہوتی ہے تربیت۔ فرد جو ہے وہ تربیت جب اس کی ہوتی ہے تو اب دیکھیں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جسمانی فوائد لے لیتے ہیں ہم، بے پناہ فائدے ہیں، لیکن فرد کے لیے، سوسائٹی کے لیے، جسم کے لیے، روح کے لیے، جسم کی غذا جو ہے وہ کھانا پینا ہے، جی، جو ہم کھاتے ہیں وٹامنس وغیرہ جو ہے، روح کی غذا وہ نہیں ہے۔ روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنا روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا۔ اب جسم کی غذا بہرحال ہمیں کہا گیا ہے کہ کچھ کم کر دو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو روزوں میں، تاکہ جسم جو ہے اب اگلے سال کے لیے ایک ہیلدی جسم کے طور پر جو ہے پھر اللہ اور مخلوق کی سروس دے۔ ٹھیک، یہ اس میں سالانہ جو ہے وہ جو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب اس میں یہ آج حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند رہو۔ روزے رکھو، اگر اس کی عادت ہو انسان کو روزے رکھنے کی جی، تو بہت کم، آج مثلا جتنی بیماریاں آپ لے رہے ہیں، فرض کیجیے کہ یہی شوگر ہے، کافی حد تک اس پہ کنٹرول پہلے سے کیا جا سکتا ہے، مگر ہر چیز کو پہلے سے ہونا چاہیے۔ ہارٹ کی بیماریاں ہیں، وزن موٹاپا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ کی بیماریاں، دوسرے بے پناہ بیماریوں کا جو ہے وہ علاج، آج مثلا جو ہے لوگ سگریٹ چھوڑتے نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے لنگز اور یہ وہ سارا بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ فوائد کے حوالے سے قبلہ بات کر رہے ہیں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کی اجازت سے انہیں بھی کی کال بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب کون، کہاں سے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں افتاب حسین بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی جی، مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، ان کے لحاظ سے ہمیں کچھ بتائیں کہ پہلا عشرہ کیا فضیلت رکھتا ہے، دوسرا اور تیسرا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی 3 عشرے ہیں نا، پہلا عشرہ، دوسرا اور تیسرا، ان کے لحاظ سے بتائیں کہ ان کی کیا فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا، اور پروگرام دیکھتے رہیے۔ ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک کے فوراً بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ بات ہو رہی تھی جسمانی فوائد کے حوالے سے، اور وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی روزے کے فوائد کے حوالے سے، اور روزے کے فوائد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جسمانی فوائد کیا ہیں،
اس حوالے سے مولانا صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ بلا آپ کی گفتگو بڑے خوبصورت مراحل میں داخل ہو چکی تھی کہ روزے کی جو جسمانی فوائد ہیں وہ آپ بتا رہے تھے، تو انہی کو جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم جو ہے اس کی بہرحال جیسے کہ کوئی بھی مشینری ہے اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزہ بہترین ذریعہ ہے انسانی جسم کی صفائی کا، رگوں میں جو فیٹ جمع ہو جاتی ہے اس کو میلٹ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہرحال یہ مسلسل جاری رہے تو انسان جو ہے وہ بہت عرصے تک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ ویسے بھی اب آج کل طب کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر چیز جیسے نہ کھائی جائے، مناسب سادہ غذا کھائی جائے تاکہ کیا ہے کہ جسم جو ہے وہ، تو ہم ساری زندگی جو سارا سال جو ہے وہ کبھی سادہ کھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایسے حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو اس سب کا علاج جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور انسان جو ہے وہ جس جسم کی صحت کے لیے بہرحال اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ روزہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہو جائے تو روزے سے اگر نقصان ہو سکتا ہو تو پھر روزہ نہ رکھے۔ یہ بات بھی یہ نہ کہے کہ ضد نہ لگائے کہ بھئی میں تو جناب اگر ضد کرنا شروع کر میں تو روزہ رکھوں گا جی، کچھ ہو جائے، مر جاؤں تو بھی کوئی بات نہیں، روزہ رکھوں گا۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، آپ کو مارنے کے لیے روزہ نہیں ہے بلکہ آپ کو جو صحت مند رکھنے کے لیے ہے۔ تو یہ اپنے مقام پہ مسائل موجود ہیں۔ اس کے بعد روزے کا دوسرا پہلو آتا ہے روحانی اس کے فائدے جو ہیں۔ روحانی فائدے بھی اتنے یعنی بے پناہ ہیں کہ انسان جب توحید پرست بننا چاہے تو نماز کے بعد دوسرا نمبر یا روزہ شاید پہلے آتا ہو۔ یہ اتنا مطلوب ہے رب العالمین کو ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ اس سے انسان تھوڑا سا سوچے انسان کہ ایک دیکھو پیاس لگی ہے لیکن ایک قطرہ پانی تک تنہائی میں بھی نہیں اندر لیتا، حالانکہ پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی انٹیلیجنس سروسز جو ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی کہ وہ پانی کا ڈراپ لے رہا ہے یا نہیں۔ تو وہ صرف اور صرف عقیدہ خداوند متعال، کیا بات ہے، علیم و خبیر اللہ، وہ ذات اس پر عقیدہ بڑھتا جا رہا ہے، روزے کی وجہ سے عقیدہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر اور یہ پریکٹس جب روزانہ پریکٹس کرتا ہے اس طرح کی، تو اس طرح سے روحانی طور پر وہ اتنا کنٹرول بائی عقیدہ توحید ہو جاتا ہے، اس کو تقرب الہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ آدمی کنٹرول ہوتا ہے توحید کے ذریعہ۔ پھر یہ ایک روزے کے جسمانی فائدے میں یہ بات بھی ہے، اخلاقیات میں آتا ہے، خالی یہ کھانے پینے کی بات نہیں ہے۔ ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی، حضور کے کو پتہ چل گیا، سن لیا۔ ظاہر ہے کہ جب خاتون غصے میں بولتی ہیں تو پھر وہ بڑے بڑے مکان میں نہیں تھے، حضور گزر رہے ہوں گے، کانوں میں پڑا ہوگا۔ فرمایا اس کو کھانا کھلا دو۔ ہے میں تو روزہ یا رسول اللہ۔ فرمایا روزہ کیا ہے؟ تو گالیاں دے رہی تھی اس کو، اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ تو روزہ اخلاق کو، یعنی ظاہر ایک بندہ جب توحید پرست ہو جائے تو اس کا اخلاق خود بخود ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ اس نظر کرنے کی نیت کو اللہ جانتا ہے، بے شک وہاں تک چلا جاتا ہے نا۔ جب وہ سنتا ہے کوئی چیز تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بات جو ہے وہ یعنی جیسی بھی ہو، کوئی اور سنے نہ سنے، مگر میرا اللہ میری جو بات میں سن رہا ہوں اس کو جانتا ہے۔ تو جب اس حد تک وہ توحید پرستی میں اور عقیدہ توحید میں اور محبت توحید میں اس تربیت کے انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اس کے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ معصوم نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ روزہ خالی کھانے پینے سے، جیسے کہ آپ نے بھی ابتدا میں کہا، رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہے کہ پورے جسم کو کنٹرول کرنے کا ایک انداز اپنانے کا نام ہے۔ جی، جب خواہشات پہ خواہشات پہ یعنی مطلب یہی ہوتی ہیں، یعنی غیبت نہ سنے، غیبت نہ کرے، غلط باز کو مطلب ہاتھ نہ لگائے، یعنی کوئی چیز کسی اور کی ہو تو اس کو اٹھائے نہیں، چوری نہ کرے، غلط نظر نہ کرے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حواس خمسہ وہ پاک و پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو
تو وہ حدیث آ کر استقبال کرتی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی روزے کی تربیت سے نکلا، صحیح معنوں میں نکلا ہے، تو وہ گالی نہیں دے گا، غیبت نہیں کرے گا، خواہ درختوں کو نہیں توڑے گا، خواہ حیوانوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ حیوان و انسان اس سے امن میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر امن سے اس لفظ کو لے کر ہم پیچھے بڑھیں، آگے بڑھیں، امن اور ایمان ایک ہی بات ہے کہ انسان جب مومن ہو جاتا ہے تو مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خدا پر ایمان لے آتا ہے، کہ اس سے ہر چیز امان میں آ جاتی ہے، کہ وہ ہر چیز اس سے امان میں آ جاتی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ایذا اس تک نہیں پہنچتی، اس کی تکلیف اس تک نہیں پہنچتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس تعلیم و تربیت پیغمبر بھی اس لیے آئے۔ اب دیکھیں سورہ جمعہ ہو یا دوسری صورتوں آپ پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول، وہ اللہ جس نے رسول امیین میں بھیجا، مکہ والوں میں بھیجا، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویزکیہم، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے۔ اب یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دیں اور ہماری تربیت کریں، اور ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ پیغمبر کی سے تعلیم حاصل کریں اور اپنی تربیت کریں۔ انسان جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بہترین تربیتی نظام ہے۔ البتہ ہم چونکہ مسئلہ یہی ہے، چونکہ جب تک پورا سسٹم ورک نہ کر رہا ہو تو پھر اس کے فائدے پورے نہیں پہنچتے۔ سسٹم سے مراد ہے اسلامک سسٹم، اسلامک سسٹم ہو، اس میں تعلیم و تربیت جو ہے وہ مسلسل ریڈیو، ٹیلی ویژن، مسجدیں، مدارس، سوسائٹی سب مل کر تربیت کرتی ہے، تمام سورسز جو ہیں سب ان کا استعمال، جیسے کہیں بھی ہو۔ تو جب پورا اسلامک سسٹم نہ امپلیمنٹ ہو رہا ہو تو پھر اس کے فائدے کم از کم جو ہیں حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب حج ہے، مثلا حج ہماری ایک انٹرنیشنل اسمبلی ہے، جی جی، اور اس کو قرآن مجید نے قیاما للناس کے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کی جو ہیں وہ اس کو بارٹرنگ کہتے ہیں، اپنے علاقے کی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں کہ اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا، جو علاقے میں اگر کوئی مظلوم ہے اور ظالم ظلم کر رہا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بتایا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، تم سب مل کر ہماری مدد کرو۔ یہ جو ہے نا ایک بہت، یعنی تمام مسلمانوں کے اور انسانوں کے مسائل کو حج کی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف ریچول رہ گئی ہیں، جاؤ جا کر چکر لگاؤ اور بس دوڑو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اور دعائیں مانگ کے استغفار۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو یہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہاں حکم یہی ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حالات سے آگاہی ہوتی، وہ کیسے جی رہے ہیں، وہاں کوئی بدعات تو نہیں پیدا کی جا رہی، وہاں کوئی ان پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ تو یہ بہترین ذریعہ تھا ایکسچینج آف ویوز، ایکسچینج آف اپنے ایکسپیرینسز کا جو ہے زبردست بات تھی، لیکن وہ بھی ذرا حالات یہ ہے کہ کوئی پورا سسٹم ورک نہیں کر رہا۔ روزہ اور نماز کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ چونکہ ایجوکیشنل پروگرام ہے یہ، اور ان ایجوکیشنل یعنی تعلیم و تربیت کے پروگرام ہے یہ، اور اس کا میجر ٹائٹل جو ہے وہ عبادت ہے، ظاہر ہے کہ جو حکم خدا کے مطابق کیا جائے۔ تو بہترین ذریعہ تھا روحانی اور جسمانی فرد اور اجتماع کے جو ہے نا اس کو نقصان سے بالکل پاک کر دو، روزہ بہترین ذریعہ۔ دیکھیں ایک آدمی جو ہے، سمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک ڈراپ آف واٹر جو ہے وہ نہیں لے رہا بغیر مطلب کنٹرول کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو وہ کیا دوسرے کے پیسے کھا دے گا؟ وہ ایک پینس بھی نہیں لے گا۔ کیا کس قدر ڈیپ، اور پھر اس میں جو ہے دوسری محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جب روزے ہوتے ہیں، افطار میں مثلا ایک دوسرے کو افطار کرایا جاتا ہے، تو بلکہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی کو افطار کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ افطار کرانے میں کہیں افطار ہم نے کر لیا تو ہمارے ثواب سے کمی ہو جائے گی۔ حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ جو افطار کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار نے روزہ رکھ کر ثواب لیا۔ اور پھر یہ ہے کہ روزے دار کے روزے سے بھی کمی نہیں، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کے دوران جب انسان استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، تو اس سے جب یہ خدا سے مغفرت مانگ رہا ہے تو اس سے یہ بھی توقع رکھی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اگر اس پر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں، یعنی دلوں کو ملایا جائے، یعنی کوشش کی جائے
کہ ناراضگیاں ماہ رمضان میں آ کر سلو کر لی جائیں، ناراضگیاں دور کی جائیں، تاکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ رب کریم کو یہ بات بڑی پسند ہے، چونکہ اسلام دین محبت ہے اور محبت کو قائم رہنا چاہیے۔ اگر آدمی کہیں محبت بریک ہوئی ہے، اس محبت کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں تو زبردست بات ہے، اللہ کی منشا پوری ہوتی ہے۔ اور روزے کا جو روزے میں ایسے کام نہیں، روزے میں صرف یہ کام نہیں، ہر وہ کام جو عبادت ہے جو خدا نے ارشاد فرمایا اور پیغمبر نے، اس کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ تو قبلہ ویسے ایک بڑی زبردست آپ کی بات سے ایک بات آگے نکلی ہے کہ ایک طرف تو روزہ برائی سے بچنے کی تربیت دے رہا ہے، یعنی کہ حلال مطلب حرام سیلف کنٹرول، اور دوسری طرف جو ہے وہ جنرسٹی کو ڈیولپ کر رہا ہے کہ انسان کے اندر سخاوت کا جو پہلو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، ترقی پڑ جائے، اور تیسری طرف جو ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ محبت کہ جو اس میں بھی جنرسٹی میں محبت پیدا ہوتی ہے نا۔ جی جی، آپ کسی کے لک آفٹر کریں گے تو محبت کرے گا وہ آپ سے۔ جی انسانی محبت کو کریٹ کرنا یہ تمام عبادات کا ایک ایم بھی ہے، اور خصوصاً روزے کا ہے، روزے کا جو مقصد ہے۔ قبلہ ویسے ایک بڑی زبردست بات آپ کی باتوں سے وہ جو نکل رہی ہیں کہ عام مطلب باقی دنوں میں جب رمضان کے علاوہ تو انسان کو یہ تربیت دینا مقصد ہے کہ وہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی حرام کام ہیں، ان سے بچا جائے، کسی کا پیسہ نہ کھایا جائے۔ لیکن روزے کی حالت میں جتنے بھی حلال کام ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اب کھانا پینا حلال چیزیں ہیں تو ان سے بچنا، تو اس کے ذرا بات وہی ہے نا کہ لوگوں کو بندے کو تربیت دی جائے سب سے پہلے تو، کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ چیز چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جب اس کو کہا جائے گا کہ یہ چیز حرام ہے، ایک چیز حلال ہے اس کو چھوڑ دو، جب اس کو کہا جائے گا حرام کو چھوڑ دو، چھوڑ دے گا۔ اصل بات تو وہی چلی جاتی ہے نا، حلال کو بھی چھوڑنا ہے۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ حلال کو چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ تو حرام ہے تو آپ بالکل چھوڑ دیں گے، قریب تک نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ اگر انسان کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ وہ اگر اس کو کہا جائے کہ حلال کو بھی چھوڑ دو تو کسی وقت کے لیے وہ چھوڑ دے۔ کا نام ہے نا کہ جب انسان رب العالمین کے عقیدے وہ لے لیتا ہے اور اس حد تک کہ عقیدہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اب اس کے لیے کوئی اب انبیاء کا کام آسان ہو جاتا ہے، ائمہ کا کام آسان ہو جاتا ہے، آسانی سے انسان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کی محبت قائم ہو جائے، انسان اور بندے سے اللہ اور اللہ، میں نے انسان اور بندہ کہا ہے، اللہ اور اس کے بندے سے تعلق قائم ہو جائے اور محبت قائم ہو جائے، یعنی معبود اور عبد میں محبت قائم ہو جائے۔ جب محبت قائم ہو جائے گی تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب معبود ارشاد فرمائے گا اپنے رسول کے ذریعے کہ یہ چیز جو ہے تمہارے پاس حرام ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی بات ہے کہ پریکٹیکلی جب شراب حرام ہوا، لوگ صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن جب شراب حرام ہوا مطلقاً تو اب انہوں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی، مٹکے کے مٹکے جو ہیں وہ گلی میں پھینک دیے۔ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ سے پیار کرنا انسان سیکھ لے۔ جب یہ اللہ سے پیار کرنا سیکھ لے گا، پھر اس کے بعد اس کے لیے اس کو صرف اشارہ کرو کہ اللہ کی طرف سے یہ فوراً ہو رک جائے۔ یہ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا۔ ایسے آپ قرآن کی طرف جائیں، اب قرآن کی جو مکی صورتیں اس کو آپ پڑھیں، مکی صورتوں میں جو زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اسی بات پہ دیا گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سمجھایا گیا اور آخرت کے بارے میں کہ تم قیامت کرو، تمہیں جا کر تمہاری سوال ہے، یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ بس تم گزار کر چلے جاؤ، نہیں، اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جہاں تمہیں اپنے غلط سلط کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ ساری مکی صورتوں میں، تقریباً مکی صورتوں میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اور مدنی صورتوں میں چونکہ ذرا ایک سوسائٹی قائم ہو گئی، ایک معاشرہ قائم ہو گیا، اس معاشرے کے اندر جو کیسے یعنی اس کو رن کیا جائے، تو وہاں کے مسائل زیادہ تر اسی طرح ہیں جو مثلا اجتماعی طور پر اجتماعی اور معاشرتی مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں پہلا کام یہ کیا گیا ہے کہ خدا کی محبت قائم کرے، بندہ اور عبد معبود کی محبت قائم ہو جائے۔ اللہ تو پیار کرتا ہی ہے، لیکن اب بندہ بھی محبت کرنا شروع کر دے، یہ تعلق قائم ہو جائے۔ اس تعلق کے بعد اب ان کے لیے کوئی مسئلہ، پیغمبر جو ارشاد فرماتے، جو مخلصین متقین تھے ان کے سوچنے کی بات ہی نہیں تھی۔ ہاں، جو ذرا ابھی تک تربیتی مراحل سے گزر رہے تھے اور وہ مشکل میں تھے، ابھی کبھی بس اپنے عقل کو زیادہ استعمال کرتے تھے یعنی حضور سے، تو ان کے لیے مشکل تھا کبھی کبھی ماننا، لیکن حضور کے لیے
ان لوگوں کے لیے جو بالکل حضور کو ایک تو نبی آخر الزمان مان چکے تھے اور اللہ کے احکامات اور جو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، ان کے لیے ذرا تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ حکم رسول پر چلیں، یہ بات ہے۔ اور اگر اس طرح سوسائٹی میں عبد اور معبود کی محبت قائم ہو جائے، اللہ سے پیار کرنا انسان شروع کر دے تو اللہ کے مخلوق سے بھی پیار کرے گا۔ بات سمپل ہے، مجھے اگر کسی بندے سے محبت ہو تو اس کے اولاد سے بھی مجھے محبت ہوگی، بڑی سمپل بات ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو جائے گی بندے کی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی مخلوق سے بھی پیار کرے گا، وہ کبھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ ایسے فضول نقصان کرے، جانوروں کو تکلیف پہنچائے، درختوں کو توڑے، انسانی کے لیے مفید جو چیزیں ان کو توڑے۔ وہ ہر مرحلے میں یہی سوچے گا کہ انسان کا نقصان تو نہیں ہو رہا، اپنے سے زیادہ وہ انسانوں کو سوچے گا۔ کیا خوبصورت یہ بات وہ ہے چیز جس کو روزہ بہت وائڈر سینس میں بدل کرتا ہے۔ جی قبلہ، چونکہ وقت بھی آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے ابھی فون کالز کیے ہیں ان کے سوالات، ایک کال جو پہلے آئی تھی کہ سحری کے بعد سو کر اٹھنا، سحری کرنے کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد جو ہے وہ سو جاتے ہیں، سو کر پھر اٹھتے ہیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پوری طرح ان کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ تھا کہ غسل کرنا اور پھر کوئی پرفیوم وغیرہ لگانا اور چہرے کو جو ہے وہ جسم کو تھوڑا سا سجانا، مستحب بات لیا جا سکتا ہے اگر اس پر غسل سونے کی وجہ سے واجب ہو گیا، یعنی بسا اوقات جو ہے وہ انسان جس کو کہتے ہیں شیطان آ گیا اور وہ غسل واجب ہو گیا، پھر تو واجب غسل فوراً کرے، سونے کے بعد روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا سونے کے بعد اگر ہوا تو۔ اور اسی طرح اگر مستحب غسل کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور پرفیوم خوشبو لگا سکتا ہے، بالکل لگانی چاہیے، لیکن یہ ایک ویسی جس میں بہت تیز نہ ہو، جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ گلے میں جائے، لیکن اگر کوئی تیز نہیں ہے تو لگا سکتا ہے خوشبو۔ ٹھیک ہے، انسان کو صاف ستھرا رہنے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ مسواک بھی کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تیز کہیں اندر نہ چلی جائے، لیکن مسواک کرنے بھی چاہیے، کر سکتا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ یہ ہے مسواک کرتے 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 نا وہ یہ باہر نکالے تو دوبارہ دھو کر ڈالے، ایسے نہ ڈالے، تو ویسے بھی اسی طرح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دھونے سے جو پانی آتا ہے، باہر کا پانی آتا ہے، تو وہ اندر کوشش کرے کہ اندر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ مسواک بھی کر سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے، بات بھی کرے، کنگھی بھی کرے، داڑھی بنوائے، شیو نہ کرے، کیونکہ داڑھی بنوانے سے کیا ہوتا ہے، شیو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ شیو کرنا ظاہر ہے کہ تمام تقریباً علماء کے ہاں گناہ ہے، تو روزے میں شیو کرنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے، لیکن شیو کرنا گناہ ہے ویسے بھی، لیکن روزے کی حالت میں شیو کرنا اس کا گناہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے۔ خط کرنا، خط تو یہ ہوتا نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ شیو نہیں ہوتا، شیو اس کو کہتے ہی نہیں ہم، داڑھی منڈوانے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک آدمی غلطی کرے عام دنوں میں، جس میں ایک مثال دیتا ہوں، ہاں اس پہ بات کریں۔ آپ اگر نیکی کریں گے ماہ رمضان میں اس کا کئی گنا ثواب ہے، اسی طرح اگر گناہ کریں گے تو اس کا کئی گنا عذاب ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، ضروری ہے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں عمران ہی بول رہا ہوں۔ میں نے پہلے جو سوال کیا تھا لیکن وہ میرا خیال میں سوال میں پھر کنفیوژن ہو گئی ہے۔ میں نے صرف سوال یہ پوچھا تھا کہ جب سحری کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ سو جاتے ہیں تو پھر 10-11 بجے جب اٹھتے ہیں کام پہ جانے کے لیے تو میں دوبارہ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ کرتا ہوں، اپنے دانت جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ سے اگر صاف کروں تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں لیکن وہ بات آ گئی نا، مولانا نے وہ بتائی تھی، خیر آپ نے سوال کیا دوبارہ تو آئی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹوتھ پیسٹ بہت تیز ہوتی ہے، بسا اوقات کا ٹیسٹ اندر چلا جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ ایسی ہو کہ جس کا ٹیسٹ بہت تیز نہ ہو اور اندر نہ جائے تو ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ یہاں لگا کر تاکہ دانتوں پہ فوراً تھوکنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ اگر قبلہ ہلکی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کے، وہ آدمی کے اپنے پر ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ مسواک کر سکتے ہیں، سنت ہے مسواک کرنا، برش کرنا بھی سنت ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا ہوتا یہ ہے کہ مسواک بڑی تیز ہوتی ہیں جس کا ٹیسٹ دیر تک رہتا ہے اور مٹھاس دانتوں میں رہتی ہے۔ آدمی اگر پھر سوالو کرے گا تو پھر وہ اندر چلی جائے گی، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں یہ شوگر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹیسٹ بڑی دیر تک رہتا ہے نا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج کل میں خیال کہتے ہیں کہ سمپل ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے جس کا خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو وہ استعمال کر لیں، یا یہ ہے کہ ایسے برش کر لیں
اور کوئی ورش کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے. مسواک میں بالکل ثواب ہے, سنت ہے. جی جی قبلہ. قبلہ ایک اور سوال تھا میاں والی سے کہ وہ کہہ رہے تھے, سوال ان کا جو ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ رمضان کے 3 اشرے ہیں, ہر ایک اشرے کی اپنی اپنی جو ہے وہ اہمیت ہے. تو یہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کے 3 اشرے ہیں, پہلے 10 دن, پھر دوسرے 10 دن, پھر تیسرے 10 دن. تو ہر ایک جو اشرہ ہے اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ تینوں کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے انسان جو کام سٹارٹ کرتا ہے نا, پہلے سٹارٹ کیا, پھر تھوڑا سا آگے بڑھا, پھر آگے جا کر جو ہے وہ اس کو صحیح معنوں میں مزہ آتا ہے کام میں. اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو ہے حدیث میں ہے بہرحال یہ بات یہ کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کم اہم ہے, دوسرا جو ہے وہ ذرا اس سے زیادہ ہے, تیسرا اس سے بہت اہم ہے. البتہ تیسرے عشرے میں اب ظاہر ہے کہ میں یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ شب قدر اس میں موجود ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے عشرے میں تورات ملی, دوسرے عشرے میں انجیل ملی, تیسرے عشرے میں قرآن ملا. روزہ ماہ رمضان ہے, لیکن بہرحال چونکہ آخری عشرے میں قدر کی رات جو ہے وہ پوشیدہ ہے. آخری عشرے میں قدر کی رات جو ہے وہ جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29, ٹھیک, ان میں سے کوئی ایک رات ہے. اہل سنت کے ہاں زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ 27 ہے. 27. ہمارے ہاں جو زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ 23 ہے, 23 ہے. بہرحال ایک تو یہ بات ہے. ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں, جنرل بات کہ جب انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ سفر شروع کرتا ہے روحانی ایک, تو جب وہ آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ پیک تک پہنچا ہوتا ہے, اور قدر کی رات بھی اسی ہے. تو اس انداز سے جو ہے ظاہر ہے کہ انسان اگر سمجھے تو پھر اعتکاف کے بارے میں خصوصاً آخری راتوں میں کہا گیا ہے. ویسے تو پورے ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے, پورا ماہ رمضان بیٹھا جا سکتا ہے, ٹھیک, لیکن آخری عشرے میں کم از کم منیمم 3 دن جو ہیں ٹوٹلی انسان مخلوق سے قطع تعلقی کر لے, صرف خالق سے جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کرے, دعا, استغفار, قضا نمازوں کے ذریعہ. تو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آخری عشرے میں. تو منیمم 3 دن, منیمم 7 بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مثلا پورا مہینہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن منیمم 3 دن ہیں وہ اعتکاف کے, اور درمیان میں 2 راتیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اپنی روحانی بلندی کے لیے, ہماری روحانی بلندی کے لیے یہ سفر شروع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو انسان جو ہے وہ دن گزرتے ہیں وہ الہی تقرب حاصل ہوتا ہے, اور آخری عشرے میں وہ اپنے پیک پر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ اسی طرح آتی ہے. اگر کوئی خاص, ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں پوشیدہ کر دی گئی ہیں, وہ بھی تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بھی غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس رات کو قرآن میں نے نازل فرمایا, اور پیغمبر کو بھی پتہ ہے کہ کس رات کو. اس کو پوشیدہ کر دیا گیا ہمارے فائدے کے لیے کہ ہر رات کو شب قدر سمجھ کر ہم دعا استغفار کریں گے, ہر رات ہم ثواب لے سکتے ہیں شب قدر کا. زبردست, کیا بات ہے. اس بات کو اگر ہم سوچیں تو پھر ایک مرتبہ خوشی بھی ہو, اور اس محبت پہ, الہی محبت پہ جو ہے وہ اس خوشی میں آنسو بھی گریں گے کہ کیا محبت ہے رب العالمین کو. کہ یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قدر کی رات کون سی ہے, یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے قدر کی رات کون سی ہے, لیکن یہ ہے کہ قدر کی رات کو آخری راتوں میں پوشیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ الہی محبت میں ہر رات کو وہ جو طاق راتے ہیں قدر کی رات سمجھ کر کچھ اعمال کرے, دعا استغفار کرے, اس کی تلاش میں, تو اس کی تلاش میں تو اس کو وہ ہر رات کی جو قدر کی راتوں کا ثواب ملے گا. اس لیے خود خدا نے پوشیدہ کر دیا ہے نا. ایک آدمی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے قدر کی رات کو پانے کے لیے, اس کو یقیناً ثواب ملے گا. بہت شکریہ. قبلہ چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مدلل طریقے سے جو ہے وہ معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. ناظرین, مولانا صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور روزے کے حوالے سے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے ہر ہفتے شام 6 بجے ہوا کرے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا رمضان کے آخری ایام تک.
آج جو گفتگو اس کی مختصر سی سمری جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مولانا فرمایا کہ صوم کے معنی ہیں رکنا، جو ہر اس کام سے رکنا ہے جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور یہ تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ، کہ انسان نہ صرف اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے جس سے دوسروں سے محبت بڑھتی ہے، بلکہ ہر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہر برائی سے بچنے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔